معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ حرف بحرف مکمل تجوید کے ساتھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کمپلیٹ قرآن پاک حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل پر کمپلیٹ مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ پڑھیں، اس میں کمپلیٹ تجوید کے رولز بتائے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر بھی بتا دوں گا لیکن آپ کو کلیئر سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی سورت شروع کرنی ہو اس سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورت کا نام، پھر اس کے بعد بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ تسمیہ یعنی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم نے للہ پڑھنا ہے، للہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیچے زیر ہے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل کے لام کے نیچے بھی زیر ہو اس صورت میں بھی باریک پڑ جاتا ہے۔ یہ تجوید کے رولز ہیں، یہ میں نے مدنی قاعدے میں وہاں پر لیسن نمبر آئی تھنک 15 یا 16 ہے، اس میں میں نے یہ کمپلیٹ یہ میں نے آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ لاسٹ میں یہ دیکھو، یہ وقف تام کی علامت ہے۔ کون سی علامت؟ وقف تام یعنی آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے تو یہ جو زبر ہے یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ساکن میں یعنی یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ ساکن میں جزم میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی حرف پر جزم ہو وہ ساکن کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وقف نہیں ساکن پڑا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ حروف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مد، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون۔ عارضی سکون کب ہوتا ہے؟ وقف کی صورت میں کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ یہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، ٹھیک ہے؟ عارضی سکون کہلایا جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، مد عارض، مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، یہاں پر مد عارض ہوگا، مد عارض اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے یعنی پڑھیں گے رب العالمین الرحمہ، اس صورت میں یہاں پر 1 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس صورت میں یہاں پر سمبل مد ہوگی۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب دوسری آیت، یہ دیکھو، یہ غا کے اوپر زبر پیش، 2 زبر 2 پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو اس صورت میں غا پر پڑا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں نے مدنی قاعدے میں بتائی ہیں۔ اب یہ سیکنڈ، یہ غا، یہ بھی پر پڑا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ وقف تام کی علامت، آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے اس صورت میں یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، عارضی سکون اس صورت میں مد عارض، مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3، یہ کھڑا زبر، اس کو 1 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ حروف لین ہے، ٹھیک ہے؟ حروف لین، حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف لین 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو لین، یا لین۔ یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین، ٹھیک ہے؟ اس کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جٹکتی، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، یو، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ میں یہاں پر مد عارض، جہاں پر جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا، یہاں پر مد عارض، یہاں پر مد عارض۔ مد عارض کب ہوگا؟ وقف کی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں جب یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، عارضی سکون ہو جائے گا، حروف مد کے بعد جب عارضی سکون ہو جائے گا اس صورت میں مد عارض، مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ مالکی یوم الدین۔
यहाँ पर सिंबल अलिफ मद हो रही है 1 उंगली, यहाँ पर भी अलिफ मद सिंबल 1 उंगली, यहाँ पर मद आरिद, ठीक है? ये आर्ज़ी सुकून हो जाएगा वक़्फ़ की सूरत में। ये आपने याद रखना है, वक़्फ़ की सूरत में मद आरिद होगा, जब हम वक़्फ़ नहीं करेंगे तो ये पेश ही रहेगा। उस सूरत में सिंपल मद होगी, ठीक है? 1 उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा उस सूरत में। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आयत नंबर 5, ये देखो, ये गौ पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है? स्वाद वैसे ही पुर पढ़ा जाता है हर हालत में। स्वाद ये 7 हरूफ ऐसे होते हैं जो हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़ जाते हैं। खा स्वाद वा त्वा वा गैन कॉफ, ठीक है? रूफ मुस्तअली कहा जाता है। अब यहाँ पर यह भी मद्द आरिद को 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। किस सूरत में मद्द आरिद होगा? मद्द आरिद वक्फ की सूरत में होगा, ठीक है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आयत नंबर 6, ठीक है? ये गौ पुर पड़ जाएगा, यहाँ पर सिंपल हरूफ मद्दा 1 उंगली, ठीक है? अब ये भी हरूफ लीन है, ठीक है? ये भी हरूफ लीन है। हरूफ लीन को कैसे पढ़ते हैं? मैंने आपको बताया, हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। ये गौ बारीक पड़ा जाएगा, ठीक है? रा के नीचे जेर है, यहाँ पर सिंपल वाव मद हो रही है, 1 उंगली की मिकदार के बराबर है। ये हरूफ लीन है, इसको नहीं पढ़ेंगे, बगैर खींचे इसको पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा के बाद सकून असली, ये सकून असली है। हरूफ मद्दा के बाद सकून असली, मद्द लाजिम को 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, ठीक है? और लास्ट में ये मद्द आरिद, ठीक है? वक्फ की सूरत में ये साकिन में तब्दील हो जाएगा, आर्जी सुकून हो जाएगा। हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून, मद्द आरिद को 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी। अच्छा, ये भी या लीन है, ठीक है? हरूफ लीन, इसको भी बगैर खींचे बगैर झटके नरमी से पढ़ेंगे, गैरिल, ठीक है? गैरिल नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यहाँ तक हमारी सूरह फातिहा कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सूरह बकरा हम शुरू करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।